جو 30 سے 35 ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے اس کو 40 ہزار بل آ جائے گا تو وہ بل جمع کرائے گا کہ اپنے گھر کے معاملات چلائے گا۔ عوام کچھ بھی نہیں کر سکے کہ یہ عوام اپنے لیڈرز کے لیے باہر نکل سکتی ہے، ان کے لیے جانیں بھی دے سکتی ہے، جانیں لے بھی سکتی ہے۔ 2024 کا الیکشن آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی دیکھ لیں، میں نے دیکھا ہے 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 1500 روپیہ لے کے لوگ ووٹ بیچ دیتے ہیں، پھر اگلے 5 سال تک وہ بد دعائیں کرتے ہیں کہ جی یہ ظالم حکمران مسلط ہو گئے، ان سے جان چھڑا دیجیے۔ کسی کا کنیکشن نہیں لگایا جا رہا۔ جن صارفین نے جو پیمنٹیں ہیں وہ جمع کروا دی ہوئی ہیں، ڈیمانڈ نوٹس بن بھی چکے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے کیوں کنیکشن نہیں لگائے جا رہے؟ دراصل جب جنرل مشرف نے پیٹرول پمپ پر گاڑیوں میں جو گیس فروخت کرنی شروع کی تھی، وہ ہمارا اگلے 50 سال کا ذخیرہ چند سالوں میں فروخت کر گیا تھا۔ آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس بار جو گیس کے بل آئے ہیں انہوں نے بجلی کے بلوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا؟ اس میں کوئی شک نہیں، 20,000، 30,000، 40,000 روپے گیس کے بل آ گئے، ان دنوں آئے ہیں جن دنوں گیس نہیں آتی۔ ہر ادارے کے اندر دیکھ لیں، ایک دھڑا چاہتا ہے عمران خان کو لانا چاہتا ہے، ایک دھڑا نواز شریف کو لانا چاہتا ہے۔ جو لوگ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اصل میں عوام کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے گیس کے بل ریکارڈ بل ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنے بل نہیں آئے۔ عام جو 2-3 فرد ہیں گھر کے، ان کو 40 ہزار روپیہ بل آیا ہے۔ تو ہم اسی سلسلہ میں آج بات کرتے ہیں اشفاق بھائی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اشفاق بھائی، گیس کے اتنے زیادہ بل آ گئے ہیں، کیا گیس جو ہے وہ پاکستان سے نہیں نکلتی، کسی اور ملک سے لاتے ہیں ہم؟ دیکھیں جی، پیٹرول مہنگا ہوا، ڈیزل مہنگا ہوا، وہ تو ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں، لیکن جو گیس ہے یہ ہماری پاکستان سے نکالی جاتی ہے۔ ہماری اپنی سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو اتنا مہنگا کیوں کیا جا رہا ہے۔ فکسڈ چارجز بھی آئے دن بڑھائے جا رہے ہیں، گیس کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں۔ دوسرا ایک بڑا ظالمانہ نظام پاکستان میں چل رہا ہے۔ 100 یونٹ ہوتے ہیں بجلی کے، چلیں سمجھ لیں یا گیس کے سمجھ لیں، 100 یونٹ کا بل ہو رہا ہے۔ جیسے ہی 100 یونٹ سے مطلب 99 کے بعد وہ 100 ہو جائیں گے یا 101 ہو جائیں گے نا، تو ان کا ریٹ دوگنا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بجلی کا بھی سسٹم یہی، گیس کا بھی یہی سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے۔ آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس بار جو گیس کے بل آئے ہیں انہوں نے بجلی کے بلوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا؟ اس میں کوئی شک نہیں، 20,000، 30,000، 40,000 روپے گیس کے بل آ گئے، ان دنوں آئے ہیں جن دنوں گیس نہیں آتی۔ سردیوں میں یہ ایک چیز سمجھ سے باہر ہے کہ سردیوں میں گیس آتی نہیں ہے لیکن بل آتے ہیں ہزاروں میں۔ گرمیوں میں گیس آتی ہے لیکن بل کم ہوتے ہیں۔ اب یہ سائنس مجھے اپنی گورنمنٹ کی، اپنے حکومت، اپنے سسٹم کی سمجھ نہیں آئی پاکستان کے اندر، حالانکہ یہ پاکستان کی یہیں سے یعنی کہ نکلتی ہے پاکستان کی زمین سے۔ جو 30 سے 35 ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے، جس کی سیلری 30-35 ہزار ہے، اس کو 40 ہزار بل آ جائے گا تو وہ بل جمع کرائے گا کہ اپنے گھر کے معاملات چلائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مجبوری کا نام کیا ہے؟ شکریہ۔ عوام کچھ بھی نہیں کر سکے کہ یہ عوام اپنے لیڈرز کے لیے باہر نکل سکتی ہے، ان کے لیے جانیں بھی دے سکتی ہے، جانیں لے بھی سکتی ہے، لیکن اپنے حقوق کے لیے یہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ 2024 کا الیکشن آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی دیکھ لیں، میں نے دیکھا ہے 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 1500 روپیہ لے کے لوگ ووٹ بیچ دیتے ہیں، پھر اگلے 5 سال تک وہ بد دعائیں کرتے ہیں کہ جی یہ ظالم حکمران مسلط ہو گئے، ان سے جان چھڑا دیجیے، خود ہی ووٹ بیچتے ہیں۔ اس قوم کی کیا بات کرتے ہیں؟ ان کو اپنے حقوق کا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم قوم نہیں، ایک ہجوم ہے؟ بے شک، قوم کیسے کہہ سکتے ہیں جو قوم ووٹ بیچتی ہے، جو قوم کسی ڈیرے دار یا کسی چودھری کے کہنے پر ووٹ دے دے، جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جس کو دوست دشمن کی پہچان نہیں ہے، جس کو کچھ لوگ پیسے لے کر ووٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ کسی نہ کسی کے کہنے پر ووٹ دے دیتے ہیں، اسے قوم کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنے حقوق کے لیے باہر بھی تو نہیں نکلتے، حکمرانوں کے لیے تو ہم مارے کھاتے ہیں۔ ایک اور آپ سے میرا سوال تھا کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 1.5 سال ہو چکا ہے، گیس کے ڈیمانڈ نوٹس مکمل طور پہ بند ہو چکے ہیں، کسی کا کنیکشن نہیں لگایا جا رہا۔ جن صارفین نے جو پیمنٹیں ہیں وہ جمع کروا دی ہوئی ہیں، ڈیمانڈ نوٹس بن بھی چکے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے کیوں کنیکشن نہیں لگائے جا رہے؟ دراصل جب جنرل مشرف نے پیٹرول پمپ پر گاڑیوں میں جو گیس فروخت کرنی شروع کی تھی، وہ ہمارا اگلے 50 سال کا ذخیرہ چند سالوں میں فروخت کر گیا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ گیس کے جو ذخائر ہیں ان میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی ہے، اس لیے نئے کنیکشن نہیں دیے جا رہے۔ یہ معاملہ جو ہے کورٹ میں چل رہا تھا، اب عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، تو الیکشن کے بعد امید ہے کہ جیسے ہی نئی حکومت کوئی بنے گی تو نئے جو گیس کے بل ہیں ان کا اجرا شروع ہو جائے گا۔ سر، اگر شروع ہو بھی جائے تو یہ کیسے عوام بل افورڈ کرے گی؟ اتنے جو 40-50 ہزار روپیہ بل آ رہا ہے عام گھر کو، وہ کیسے ان بلوں کو جمع کروائیں گے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ پاکستان کے اندر 2 دھڑے ہیں،
ہر ادارے کے اندر دیکھ لیں، ایک دھڑا چاہتا ہے عمران خان کو لانا چاہتا ہے، ایک دھڑا نواز شریف کو لانا چاہتا ہے۔ اب یہ الیکشن ہوئے ہیں تو گیس کے ایک دم بل آ جانا، اس کے پیچھے بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ جو لوگ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اصل میں عوام کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ اتنے ٹیکس کے سورسز ہیں اس گورنمنٹ کے پاس، اور بھی ہر چیز پہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں۔ کیا گورنمنٹ کے پاس یہی فارمولہ رہ چکا ہے کہ بجلی کے اور گیس کے بلوں میں بے پناہ ٹیکس لگا کر اور پٹرول میں بے پناہ ٹیکس لگا کر، کیا یہ 3 سورس ہی رہ چکے ہیں جن سے سارا جو قرضے کی قسطیں ہیں، جو سارا ٹیکس، کیا ان 3 چیزوں سے ہی نکالنا ہے عوام سے؟ جس طرح کی حکومت پاکستان میں چل رہی ہے، جس طرح کے الیکشن ہوئے، آنے والے وقت میں جس طرح کی یہ ٹوٹی پھوٹی کمزور حکومت بنے گی، تو پھر ایسے ہی فیصلوں کی امید رکھی جائے۔ آخر میں سر آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں یہ جو بڑھتی مہنگائی ہے اس کے اوپر؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ عوام کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے۔ شعور نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمیں شعور دیا، میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو شعور دیا گیا ہے کہ شعور کرو، شعور ڈالو، نفرت ڈالی گئی ہے۔ عوام کے لیے تعلیم اور شعور کی ضرورت ہے، تو میں ایک عرض کروں گا کہ ووٹ بیچنے والے لوگ جو ہیں نا، وہ باقی پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے سنا اشفاق بھائی کی بات، ان کو بھی یہی کہنا ہے کہ ہم قوم نہیں، ایک ہجوم ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، نہ کہ ہم حکمرانوں کے پیچھے لگ کے ماریں کھائیں، روڈ بلاک کریں، اپنے ملک کا ہی نقصان کریں۔ ہم اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، ایک قوم بنے۔ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے تب تک یہ حکمران ہمارے اوپر ایسی مہنگائی کے بم گراتے رہیں گے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے لیے آواز اٹھائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ احکام بالا تک ہمارا یہ میسیج پہنچ سکے اور یہ جو ظالمانہ ٹیکس ہے ان کو کم کیا جا سکے۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔